بجٹ ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عاطف منیر شیخ صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ بجٹ سے پہلے کیا فیلنگز ہے, کس طرح سے لگ رہا ہے اس وقت پاکستان کے انڈسٹریز سرمایہ کاروں کو, کیا ہونے جا رہا ہے, اتنے مشکل حالات میں یہ بجٹ آ رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عمران آپ کے وقت کا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آج کے بجٹ پر, تو بہت زیادہ بزنس کمیونٹی کو امید نہیں ہے کہ بہت زیادہ ریلیف کی اور بہت زیادہ کچھ ٹیکسز میں کمی کی, کیونکہ نئی رجیم ہے, نئی رجیم کے پاس انہیں وقت بھی کم ملا ہے. اور جیسے وہ IMF کے ساتھ بھی معاملات نیگوشیٹ کر رہی ہے ٹیم, اور بجٹ کی پرپیئر بھی کر رہے تھے. تو آج فیصل آباد کی جو خصوصی طور پر میں انڈسٹری کی اور ایکسپورٹ انڈسٹری کے حوالے سے بات کروں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹین کا ایک بجٹ ہوگا جس میں ٹیکسوں کی بھرمار ہوگی. سر روٹین کا تو نہیں ہوگا. روٹین کے تو وہ ہوتے ہیں کہ جناب حکومت کی کیمپ کہتی ہے کہ عوام دوست بجٹ اور پرو اکنامک پالیسیز, پرو گروتھ وہ بجٹ, یہ روٹین کا تو نہیں ہوگا. یہ روٹین سے ذرا سخت ہوگا. سر وہ ہم بزنس کمیونٹی روٹین سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری جو روٹین یہ ہے کہ ہم سختیوں میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں. تو اسی سختیوں میں ایک سخت بجٹ ہوگا. جو بجٹ کے حوالے سے عمران صاحب پرپوزلز ہم نے دی تھیں وہ کہاں تک گورنمنٹ اسے کنسیڈر کرے گی, کیونکہ اس بجٹ میں ایک چیز گورنمنٹ کا بھی ٹیسٹر ہے, گورنمنٹ کا ایک کڑا امتحان ہے, کیونکہ یہ ان کے الیکشن کا ڈیسیجن بھی بجٹ کرے گا کہ انہوں نے اگلے الیکشن میں اس بجٹ کی بیس پر عوام کے پاس دوبارہ واپس جانا ہے. تو آلریڈی جو پیٹرول پرائز, ڈیزل پرائز بڑھائی ہیں 2 دفعہ, اور جو بجلی بڑھا چکے ہیں, اور جو گیس نہیں, اس کے لیے تو سر وہ یہ کہتے ہیں عاطف صاحب, اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت صرف 3 مہینے کے لیے آئی ہوتی تو کبھی بھی یہ بجٹ پیش نہ کرتی, کبھی بھی یہ پیٹرولیم پرائسز نہیں کرتی, کہ پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا. یہ جو مشکل فیصلے لیے ہیں ان کے اثرات بھی ہمیں اچھے ملیں گے آگے چل کر, جب اکانومی اسٹیبل ہوگی, اسٹیبلٹی آئے گی تو تب جا کے آپ سمجھے کہ پھر, ورنہ اتنے مشکل فیصلے کرتا نہیں, کوئی بھی نہیں کرتا. خان صاحب خود نہیں کرتے اتنے مشکل فیصلے. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ 3 ماہ کے لیے اگر آنا چاہتے تو بالکل نہ آتے, تو پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی رجیم چینج کی. ہم بالکل پولیٹیکل گورنمنٹ جو آئینی طریقے کے ساتھ آئی ہے, بزنس کمیونٹی اس کے ساتھ ہے, اس کو سپورٹ کرے گی. تو مگر ضرورت یہ ہے کہ ایکسپورٹ ہماری اچھی پوزیشن میں ہے, انڈسٹری چل رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو اس کے پیرلل انڈسٹری بند ہے اور جو ہم ایکسپورٹ میں بہتری کر سکتے ہیں, ان ایسی چیزوں کو نہ چھیڑا جائے جس کی وجہ سے انڈسٹری بند انڈسٹری چلی تھی, جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ 3 ٹائم انکریز ہوئی ہے. ٹیکسٹائل کے میں حوالے سے بات کر رہا ہوں. ان ایسے کسی ایشوز کو نہ چھیڑا جائے. گو کے دنیا میں سر یہ ایکسپورٹ کے نمبرز آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں. $28.85 بلین کی ہماری FY22 10 مہینے میں ہماری ایکسپورٹ ہوئی. لاسٹ فسکل ایئر کی تھی 25 ارب 30 کروڑ کی. ایک اچھا انکریمنٹ ضرور ہے ہماری ایکسپورٹ میں, لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم گڈز بناتے ہیں, پھر فرنش گڈز ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو جب ہماری ایکسپورٹ, کیونکہ اس وقت آپ کی 28% ایکسپورٹ بڑی ہے اور آپ کی جو امپورٹس بڑی ہیں وہ 48% بڑی ہیں, تو یہ مس میچ ہے بہت بڑا, جس کی وجہ سے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, جس کی وجہ سے تو آپ ایکسپورٹ کا تو مارجن دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کی وجہ سے امپورٹس کے اوپر کتنا پریشر آیا. سر بالکل آیا. ہم آپ کو تھوڑا سا میں اس میں نا آپ کا ٹائم لوں گا. میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اگر $1 کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا, تو 80 سینٹ کا ہم مٹیریل اس کے اوپر امپورٹڈ لگا رہے ہیں. ہم صرف ویلیو ایڈیشن 0.20 کی کر رہے ہیں. جی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ایک چیز کا رونا ہم پچھلے 2 سال سے گورنمنٹس پہ رو رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے را مٹیریل کو ایکسپورٹ کر دیں گے اور ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے, اور وہ آپ اگر, یہ میں آپ کو ایک مثال صرف دھاگے کی ایک دیتا ہوں کہ اگر آپ 1 kg دھاگا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ نے $2 کی ایکسپورٹ کی ہے. اگر آپ اسی دھاگے سے میڈ سب بنا کر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ نے $11 تک
آپ اس کی ٹی شرٹ اور اس کا ٹریک سوٹ بنا کے امپورٹ کرتے ہیں، آپ نے $9 کی ویلیو ایڈیشن کرنی ہے، اور $9 کی جب آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے اس کے ساتھ اس کے اوپر لگے ڈائز اینڈ کیمیکل مٹیریل ہے، پیکنگ، پیکیجز، زپ، نلکی، بٹن، اور اس کے ساتھ جڑی انڈسٹریز چلیں گی اور اسٹیچنگ یونٹ چلیں گے، اور ہزاروں کے قریب ایک شفٹ میں صرف آپ کی لیبر کنزیوم ہوگی. آپ صرف یہ دیکھیں، آپ نے ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کو ایکسپورٹ کرنا ہے، آپ نے ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر پہ جانا ہے. آپ را مٹیریل ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اور آپ ایکسپورٹر کو پروموٹ کریں. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، خوش آمدید. اور شکیل منیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. بہت شکریہ شکیل صاحب آپ کے وقت کا. آج فیڈرل بجٹ 2023 اناؤنس ہونے جا رہا ہے، کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ انتہائی مشکل وقت میں یہ ایک مشکل بجٹ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عمران بھائی، آپ نے مجھے لائن پہ لیا. بالکل یہ مشکل بجٹ ہے، لیکن میں آج سب سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کو بات پیش کروں گا کہ انہوں نے پری بجٹ سیمینار جو کیا ہے اور اسٹیک ہولڈرز کو اس میں آن بورڈ لیا ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کسی گورنمنٹ نے بجٹ سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا ہو. میں ہمیشہ پری بجٹ سیمینار سے مطلب ہے آپ کا پالیسی بجٹ کا جو میکنگ پروسیس ہے اس میں آپ کی ریکمینڈیشن جو ابھی 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب نے جو بریفنگ ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں، وہ ایک یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کسی گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اور اس کے اوپر میں گورنمنٹ کو بات پیش کرتا ہوں. جی بجٹ بالکل ڈیفیکلٹ ہے جی، اور اس ٹائم کے اوپر بجٹ پیش کرنا گورنمنٹ کے لیے کافی زیادہ یہ کہنے کہ ہارڈ ٹاسک بھی ہے. بٹ بڑے ہم کو امید ہیں کہ انشاءاللہ گورنمنٹ بہتر میئرز لے کے سچویشن سے جو ہے ملک کو باہر نکال لے گی انشاءاللہ. تو اس کے سر یہ بھی مجھے بتائیے گا جس 6% کی گروتھ کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، یہ بڑی ماڈریٹ قسم کی نہیں ہونی چاہیے 3-4% کی، کیونکہ آپ کا پورا گروتھ ماڈل جو ہے وہ آپ را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، مشینری امپورٹ کرتے ہیں، پھر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. امپورٹ آپ کی 48% سے بڑی، جبکہ ایکسپورٹ آپ کی صرف 28%. تو یہ اتنا بڑا جو مس میچ ہے آپ کی اکانومی کا، ماڈل کا، یہ پورا گروتھ پیٹرن چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اس کی ضرورت ہے. دیکھیں میں اس کے اوپر پہلے بھی میں کئی پلیٹ فارم پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی جانب جانا چاہیے. گورنمنٹ کو اس کے میئرز لینے چاہیے کہ ہم کیسے اپنی گروتھ ایکسپورٹ کو ہم انہانس کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو بھی ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا میئرز لینے چاہیے. مجھے ایک چیز پہ میں یہاں پہ اس دن مفتاح صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس پری بجٹ سیمینار کے بعد، کانفرنس کے بعد، مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں گورنمنٹ جو پہلی گورنمنٹ تھی انہوں نے 3-3.5 سال صرف اسی چیز پہ لگایا رکھا کہ نیب اور نیب کے چکر میں ہی بس وہ پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز کو ہی ٹارگٹ کرتے رہے. وہ گورننس کے اوپر نہ آئے، کوئی پالیسی نہیں دی انہوں نے، کوئی پالیسی نہیں دی، اور کام جو کرنے تھے کوئی کام نہ کر سکے. اب مفتاح صاحب نے اس دن جو یہ باتیں کی، میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح صاحب کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، اور میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ عوام کے لیے کیا لائے آپ ہمیں عوام کے لیے بتائیں کہ آپ عوام کو کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ جو کچھ ہو گیا آپ نے اور ان میں ڈیفرنس کیا ہوگا اگر آپ بھی انہی باتوں کے اوپر چل پڑیں گے. ویری رائٹ. اور ناظرین اس وقت ہمیں چیئرمین عارف حبیب گروپ صاحب، جناب عارف حبیب صاحب نے بھی جوائن کیا. بہت شکریہ عارف صاحب آپ کے وقت کا. پاکستان کا بجٹ اس وقت پیش ہونے جا رہا ہے آئندہ مالی سال کا، اور یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنا مشکل بجٹ ہوگا ان نامساعد حالات میں کہ جب ہمارے بجٹ سے کنڈیشن ہے ہماری IMF کی ٹرانچز بجٹ میں جو ہم میجرز لیں گے یا ہم جس طریقے سے اپنے معاشی قبلے کو درست کریں گے تو ہم جا کے IMF کے پاس جائیں گے. یہ جو اس وقت کنڈیشنز ہیں کتنی کڑی ہیں پاکستان کے اوپر. عارف صاحب دیکھیے، آئی تھنک اس کو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم IMF کے ساتھ الائن ہو جائیں اور IMF پروگرام کو جو ہے وہ حاصل کریں. اگر وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے تو اس کے بہت زیادہ جو ہے خطرناک کانسیکوینسز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے جو ہے وہ جو بھی ڈسپلن IMF مانگتا ہے
IMF क्या मांगता है? IMF ये मांगता है कि ज्यादा कर्जों से अपने आप मामला को न चलाएं और आप ये कि रिसोर्सेज रेज करें और कम से कम जो है वो कर्जा लें। और उसकी वजह से अगर आप ये करेंगे तो फिर आपके रुपए की वैल्यू भी जो है वो ठीक रहेगी। और इसके लिए ये साल जो है मैं समझता हूँ कौम को जो है वो ये करना चाहिए, खासतौर पर जो कारोबारी हजरात हैं उनको, कि वो इस वक्त कुछ चीज एक्सपेक्ट न करें हुकूमत से, मांगे ना, उनको ये समझें कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि मुश्किलात जो है ये को हम ओवरकम कर लें। और इसके लिए है क्या, ये है कि वो IMF ने जो टारगेट दिया है रेवेन्यू का, टारगेट ये दिया है कि आप जो है 7255 बिलियन रुपीस का जो है रेवेन्यू टारगेट करें। मेरी नजर में जो है वो कोई 700 से 800 बिलियन को जो है वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ से जो है वो हासिल हो जाएगा, कुछ किए बगैर। लेकिन 300-400 बिलियन रुपीस के जो है नए टैक्सेस जो है वो शायद गवर्नमेंट को लगाने पड़ेंगे, और वो भी मैं समझता हूँ कि पैनल हमारे साथ मौजूद है, बशमुल आरिफ हबीब साहब, आतिफ मुनीर शेख साहब, शकील मुनीर और अलमास हैदर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आरिफ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि इस वक्त एक्सपेक्ट नहीं कीजिए, बल्कि हुकूमत आपको क्या दे रही है, आपने कंट्रीब्यूट करना है। मुल्क के जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर और मुल्क के हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सबने कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त हम जितने फिस्कल और मॉनेटरी टाइटनिंग के अंदर है, स्पेस कहां पे है लोगों के पास के और क्या कंट्रीब्यूट करें। अब तो हद ये है कि अब एग्जीक्यूटिव मेजर्स भी आ गए हैं, ऑस्टेरिटी के हवाले से कारोबार जल्द बंद करने के हवाले से, जो हमारी जिस तरीके से फ्यूल का बेदरिग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के पास स्पेस कहां है आप लोगों के पास कंट्रीब्यूट करने के लिए? आरिफ साहब जी, देखिए स्पेस तो जिससे बात हो रही थी, आपने बीच में बहुत बात स्टार्ट किया, उसमें जो एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू चाहिए 300-400 बिलियन का, वो अगर सब्सिडीज को सिर्फ जो है वो कम कर दें या खत्म कर दें तो उससे जो है वो ये रिकवर हो सकता है। जहां तक आपने स्पेस की बात की, कल मैं सुन रहा था किसी को टीवी पे, वो बता रहा था दुकानदार कि कोविड के जमाने में और उसके बाद जो है हम दुकानें कम ऐसे के लिए जो है खोलते थे, कम टाइम को खोलते थे, लेकिन हमारे कारोबार बड़े अच्छे चले थे और चल रहे थे। तो ये तो जो है ये समझना कि भाई सारी की सारी सेल जो है वो 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक ही होगी, तो ये तो बात नहीं है। हमने तो देखा ये डेवलपर में 5-6 बजे दुकानें बंद हो जाती है, वो तो बहुत ज्यादा जो है वो सेल करते हैं, दुनिया भर के लोग उनके यहाँ आते हैं और खरीदारी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो हमें अपने आपकी आदतों को जो है वो चेंज करना होगा, और गुंजाइश क्यों नहीं है। पिछले 1-2 साल में अंदर तो मैं स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनीज को देखता हूँ, उन्होंने तो बहुत रिकॉर्ड प्रॉफिट्स किए हैं। तो हम हमेशा जो है वो रोना धोना जो है वो करना, ये तो मैं नहीं समझता कि जायज बात है। अगर किसी घर के अंदर अगर वो कहे कि भाई मेरे बच्चे की जो है बीमार हो गया, उसका ऑपरेशन होना है या बच्चे की शादी होनी है, तो हम कहते हैं ना दूसरे कामों को हम रोक देते हैं थोड़े टेम्परेरी, और हम कहते हैं ये जिम्मेदारी पहले पूरी करनी है। तो इस वक्त ये साल जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल है। आप शायद समझ नहीं रहे हैं आप लोग कि अगर ये IMF के साथ प्रोग्राम हम नहीं करते तो ये डॉलर है वो 300-400 रुपए का हो जाएगा, और 300-400 रुपए का हो जाए, किसी से कुछ समझ नहीं पाएगा। ठीक, छोटी छोटी चीजों नहीं, इसमें कम से कम आरिफ साहब इसमें जो है आप लोग भी लोगों को एजुकेट करें। हम इसी के ऊपर कर रहे हैं जनाब। आज न्यूज बिजनेस रिकॉर्डर हमारी एडिटोरियल लाइन वो यही है कि इस वक्त सबसे पहले जरूरत ये है कि हम IMF को ज्वाइन करें, उसके बाद अपनी इकोनॉमी, क्योंकि IMF भी आपसे क्या कहता है कि अपना मुआशी क़िबला दुरुस्त कीजिए, आप अपनी इकोनॉमी को डिसिप्लिन करें। चलेंगे जरा इस वक्त अलमास हैदर साहब के पास। अलमास साहब, ये बताइए कि हम कोविड के जमाने में बिल्कुल देख चुके हैं कि आपका वही करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस हो चुका था फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर मार्केट्स वगैरह जो है वो भी उन्हीं औकात में खुल रही थी जो कि आरिफ साहब ने इस वक्त बताया, और एनर्जी जो है हमारा कंजम्पशन भी कम था, बहुत सारी चीजें बेहतरीन थी। तो हम अपने रूटीन से इसको बेहतर कर सकते हैं और इसमें एग्जीक्यूटिव पावर की जरूरत है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त एक कोलिशन गवर्नमेंट है, 3 सूबों ने उसके ऊपर हामी भर ली है। ये तो सिर्फ फिर जो लोग इसकी मुखालफत करें जरा उनके साथ डंडे से निपटना चाहिए।
میرا خیال ہے ڈنڈے سے نمٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ٹریڈ باڈیز کے ساتھ, اور نارملی ٹریڈ باڈی بھی پاکستان کے لیے اتنی ہی فکر مند ہے جتنا کہ گورنمنٹ فکر مند ہے یا آپ فکر مند ہے. سو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ان کو آپ ٹیبل پہ بٹھائیں, ان کو سمجھائیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے, تو یہ چیمبرز اور ایسوسیشنز اور انجمن تاجران اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ بہت بڑی فورس ہیں, لیکن یہ سب سمجھدار لوگ ہیں اور یہ تو سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو ملک کے لیے ضروری ہو. تو پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری کوئی عادتیں ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور عادتیں نارملی قوانین سے بدلتی ہیں. جب گورنمنٹ کوئی قانون بنا دے گی کہ آپ 7 بجے کے بعد, 8 بجے کے بعد, 9 بجے کے بعد, ایک قانون بنایا تھا نا شادی گھروں کا کہ 10 بجے کے بعد آپ شادی گھر جو ہے نا اس کے اندر آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے شادی کو, تو سب امپلیمنٹ ہو گیا تھا. سو اسی طرح سے یہ مطلب گورنمنٹ کو ایک قانون بنا کے اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ یہ چل پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ چیز. اب بات دوسری جو ہو رہی ہے اس وقت کنٹریبیوٹ کرنے کی, ہمارے انڈسٹریل سیکٹر اس کی پرفارمنس اس وقت دیکھی کہ وہ کووڈ کے بعد الحمدللہ کافی بہتر ہوئی, بٹ انفارچونیٹلی ہم جہاں پہ بھی اپنی پروڈکشن کی طرف آتے ہیں اور ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ بلون کرتا ہے, تو بات ساری ہے کہ یہ جو 6 اور 7% کی ایک گروتھ ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, اس سے ہمیں جان چھوڑانی ہوگی. ہم فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ جو ہے آ جائے 3, 3.5, 4% کی, اور ایک انکلوسیو گروتھ ہو, کانسٹنٹ گروتھ ہو. آپ نے اگر میکرو اکنامک لیول پہ بات کرنی ہے نا تو سب سے پہلے تو یہ کہ تیل کی قیمت $60 سے $120 پہ چلی گئی, اور ہمارے جو $10 بلین کی جو امپورٹ تھی وہ $20 بلین پہ چلی گئی ہے. تیل تقریباً اتنا ہی ہے, صرف قیمت بڑھ گئی ہے. اسی طرح سے ہمارا جو پام آئل آتا تھا جو $1.5-2 بلین کا آتا تھا وہ $4.5 بلین پہ چلا گیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو ایک کموڈٹی پرائس ہائک ہوئی ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انڈسٹریلائزیشن سے یا انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی سے یا انڈسٹریل آؤٹ پٹ سے. ایک گلوبلی یہ والا ایک فنامنا. نہیں سر, ایک سیکنڈ پلیز مجھے الاؤ کیجیے گا کہ آپ PMLN 2018 میں آپ 6% گروتھ پہ گئے تھے, آئل پرائسز اتنی نہیں تھی وہاں پہ, لیکن آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو IMF کے پاس جانا پڑا تھا, آپ کا ایروڈ ہو چکا تھا ڈالر, آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس تھا. آج آپ کی آئل پرائسز جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے, تو آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آئل پرائسز کے بڑھنے کی وجہ سے؟ ہمارا تو امپورٹ بل آپ اٹھا کے دیکھیے نا, 48% ہم نے امپورٹس کیے, رادر 28% ہماری ایکسپورٹ ہے. بریک اپ آپ کو دے رہا تھا کہ وہ بریک اپ کے اندر $10 بلین کی جو ہے وہ ہمارا جیسے ڈیفیسٹ ہے نا وہ $13-14 بلین کا ہے. اگر وہ $10 بلین جو فیول کا جو زیادہ ہمیں دینا پڑ رہا ہے, اور جو $2-2.5 بلین جو ہمیں پام آئل کا اور باقی چیزوں کا زیادہ دینا پڑ رہا ہے, اگر وہ اسی لیول پہ ہوتے تو پاکستان کی اکانومی ماشاءاللہ جو گرو کی ہے, یہ اس نے ہمارے لیے جابس کریٹ کیے ہیں. اس کے لیے اس وقت بینیفٹ یہ ہوتا ہمیں کہ اگر ہم اس گروتھ کو اگر ہم لیوریج کر کے ہم فردر گرو کرتے, بجائے یہ سوچنے کے کہ اب ہمیں ہر چیز کو شرنک کرنا پڑے گا, اور شرنک کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی جو جابز ہیں وہ جائیں گی, مہنگائی بڑھ جائے گی, اور لوگوں کے گھر کے خرچے نہیں چلیں گے, اور ایک سول پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. اس وقت ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے دھیان سے اپنے سٹیپس لینے چاہیے, کیونکہ یہ 1-2 سال کی بات ہے, کموڈیٹیز پھر نیچے آ جائیں گی. ٹھیک ہے, کموڈیٹیز پھر نیچے آ جائیں گی. اپنے دوسرے گیسٹ پہ جانے سے پہلے ایک بار پھر عارف حبیب صاحب کی طرف میں آؤں گا. عارف صاحب, آپ اگر سن رہے تو آپ کو میرے خیال سے کیمرہ آف ہے, اس کو آن کیجیے گا. اور بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جب اسٹاک مارکیٹ کی کمپنیز کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پروفیٹیبلٹی بہت زبردست قسم کی ہے. تو یہ پوائنٹ, کیونکہ ہر کوئی اس وقت ایک کیوس سا مچا ہوا ہے, رونے والی بات ہو رہی تھی, لیکن وہاں کے پروفٹس واقعی بہت زبردست ہیں. تو کس چیز کی پھر اس وقت آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں, کیا ہونا چاہیے پالیسی میکنگ کے حوالے سے, کیونکہ کنٹریبیوٹ تو پھر سب کو ہی کرنا ہے. دیکھیے اس وقت جو ہے نا مسئلہ جو ہے مجھے غریبوں کے ساتھ مسئلہ ہے, اور اس سے بھی زیادہ جو ہے نا حکومت کے فائنینسز کا مسئلہ ہے. حکومت ہماری جو ہے وہ بہت بری حالت میں ہے, اور بری حالت ہم اس میں نہیں جاتے, وہ پولیٹیکل ہو جائے گا کہ کیوں ہوئی کیا ہوا, لیکن وہ بہت بری حالت ہے. اور اس بری حالت کی وجہ سے یہ ہمیں جو دوسری چیلنجز آئے ہیں ان چیلنجز کا
सबसे बुरा असर हम पे पड़ रहा है। तो एक तो ये है कि जो बहुत छोटे लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको टारगेट करें और उनमें उनके जो इस्तेमाल की चीजें हैं उसमें इनको रिलीफ दे। लेकिन जहाँ जो है वो इनकम है, जहाँ भी इनकम होती है, हमारे यहाँ एक तो एग्जम्पशंस वगैरह जो होती है, भाई एग्रीकल्चर क्यों टैक्स न दे, अगर वो पैसे बनाते हैं तो टैक्स दे वो, ठीक है। और बाकी लोग भी जो है वो टैक्स दे, टैक्स हम जो है वो क्यों टैक्स को जो है वो इवेड होने देते हैं। अगर वो हम सही तरीके से जो है वो करें और हमारे तो उससे हमारे इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाएंगे, हमारा रुपया भी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तो सारी चीजें है ना, ये नेशनल किटी बढ़ जाएगी सर, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नेशनल किटी को एक तो बढ़ाना, सही मैनेज करना, उनका हिसाब लेना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शकील मुनीर साहब ने बिल्कुल सही कहा। शकील मुनीर साहब, ये जो बात की आरिफ साहब ने इस वक्त, और जाहिर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर आप इनपुट देखें आपकी टुवर्ड्स जीडीपी कंट्रीब्यूशन 23-24% और इन टैक्स टू जीडीपी देखें हार्डली 1 से 2% में। ये तो जो पॉलिसी साज हैं, इवन जो पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लॉबीज बैठी हैं, वो पाकिस्तान में कभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स लगाने नहीं देती। तो राइट फ्रॉम बिगनिंग वहां से तब्दीली करने की जरूरत है। आप टैक्स बेस बढ़ाइए, रादर कि आप टैक्स रेट को बढ़ा रहे हैं और जो टैक्स रेट के अंदर है उसी को आप और 10 जूते मार रहे हैं। इमरान भाई, देखें, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, अल्लाह ने हमें आप अब देखें कि पंजाब को कितना सरखेज बनाया है। हमारे नेबर कंट्री के पंजाब जो है हमसे छोटा है, लेकिन वो हमसे ज्यादा ग्रोथ है उनकी एग्रीकल्चर में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ जाते हैं कि जी बीज दे दिया, खाद दे दी, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं जाते। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हमें इसके ऊपर हमें देखें ड्रिप वाटरिंग करने की जरूरत है। हमारे पास अगर पानी कमी है, हमें ड्रिप वाटरिंग करने की जरूरत है ताकि हम अपने ज्यादा से ज्यादा लैंड को एग्रीकल्चर कर सके। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, मैं इस गवर्नमेंट को भी और इसके बाद आने वाली गवर्नमेंट को भी ये बात कहूंगा कि देखें, हमें एग्रीकल्चर लैंड को बैन कर देना चाहिए हाउसिंग स्कीम्स के लिए। ये देखें, हम पाकिस्तान जो है ये एग्रीकल्चर कंट्री है, हमने इसको आप जीटी रोड के ऊपर ट्रेवल करके देख लें, जीटी रोड के ऊपर आपको सारे प्लाजाज और फैक्ट्रियां नजर आएंगी। वहां पे जितनी एग्रीकल्चर लैंड की सारी उन्होंने इसमें वो कंज्यूम कर दी। एग्रीकल्चर लैंड का देखें, हम एग्रीकल्चर लैंड से हमारे नेबर कंट्री में 5 गुना वो ज्यादा उससे एग्रीकल्चर लैंड से बेनिफिट ले रहे हैं। हम लोग की उनकी यील्ड बढ़ गई सर, हमारी यहाँ तो यील्ड कम हो गई। उसकी वजह यही है कि जो हमारी लैंड एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर हम कमर्शियल प्लाजे और सारी चीजें एक्टिविटीज कर उनको बिल्कुल बैन करना चाहिए। हमें वर्टिकल हाउसिंग के ऊपर जाना चाहिए। हम सोसाइटियां डेवलप कर रहे हैं, वर्टिकल हाउसिंग को नहीं एस्टेब्लिश कर रहे हम। ठीक है, हमारे पास हाउसिंग घरों की भी कमी है, हम हॉरिजॉन्टल पे जाएं और हाउसिंग की कमी को उसको पूरा करें। जबकि एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करने के लिए पहले सबसे उन पर टैक्स लगाएं, लेकिन टैक्स से पहले उनको आप लेटेस्ट मशीनरी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मशीनरी दें जो दुनिया में चल रही है। एग्रीकल्चर, हमारी एग्रीकल्चर, अगर हम इसकी तवज्जो नहीं देंगे तो आप यकीन जाने आने वाले कुछ सालों में, अभी भी आप देखें हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि हम एग्रीकल्चर कंट्री है, हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए थी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हमें दोबारा गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, इस पे टेक्नोलॉजी को लाए। इंटरनेशनल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शकील मुनीर, आतिफ मुनीर शेख साहब, आरिफ हबीब साहब और अलमास हैदर साहब ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हमारे साथ जुड़े रहे। और एक न्यूज ब्रेक, हमारा बुलेटिन है 3 बजे का, देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने जो दीगर पैनलिस्ट हैं उनके साथ आके, और बात यही होगी कि पाकिस्तान के माली साल, आइंदा माली साल का जो आज बजट पेश होना है, इक्तिसादी बजट पेश होना है, उसके खदोखाल क्या होंगे और मुल्क पे, कौम पे, अवाम पे और हमारे सनतकारों पे ये बजट जो है कितना भारी गुजरेगा। लेकिन टनल की दूसरी तरफ रोशनी भी है, उस रोशनी को हमें देखना है और उसको पहचानना है। इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।